آج یہ چینی کا بحران کیوں ہے کہ پھر ہورڈنگ کا بتا رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ بالکل آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان شریف میں اسلام آباد میں 92 روپے کی چینی تھی. میں نے اس وقت خود چیک کیا تھا اور آٹا 145 کا تھا، اور میں نے ECC میں کہا بھی کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا اور شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ چینی جو ہے وہ 50% سستی بک رہی ہے آٹے سے. یہ ایک بڑا عجیب سی، اور اب وہ چینی 190 پہ چلی گئی ہے. تو یقیناً سپلائی ڈیمانڈ تو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ایکسپورٹ بھی گو تھرو نہیں کی تھی جو اپروو کرائی. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں آخری میٹنگ میں تھا. اس کے بعد بھی تو پورا ان کے چند مہینے گزرے ہیں. اب اس میں ہوا کیا ہوگا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. ہوا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل پرائس جو ہے وہ بڑھ گئی ہوگی، ہماری پرائس کم ہوئی ہوگی، تو یہاں سے سمگل ہونا شروع ہوگی. افغانستان، سینٹرل ایشیا، ہر جگہ. تو سمگلنگ بھی نہ رکوا سکے، ایکسپورٹ بھی ہم لوگوں نے گو تھرو کی. کیونکہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی ایک پوری شوگر کمیشن رپورٹ بنی تھی، کارٹلائزیشن کے ایشوز ہائی لائٹ رپورٹ بنی تھی، بالکل غلط بنی تھی. انڈر انوائسنگ وہ جنہوں نے کیا تھا ان کو بچانے کے لیے بنی تھی. میں خود اس کے سامنے پیش ہوا زبردستی. میں نے غلط رپورٹ تھی جی، وہ بالکل وہ چھپانے کے لیے بنی جن لوگوں نے کام کیا تھا. سر اس کو بچانے کے لیے کس کو بچا رہی تھی؟ کیونکہ چودھری منیر کی اتحاد شوگر مل تو اس کے اندر فورینسک آڈٹ اس کا ہوا نہیں تھا. چودھری منیر کو بچا رہے تھے، کس کو بچا رہے تھے؟ نہیں، کسی کو بچانے کی بات نہیں تھی. بچا رہے تھے جن لوگوں نے گجرات کے چودھریوں کی RY کی بھی نہیں ہوئی تھی. شوگر مل بچا کسے رہے تھے؟ شوگر ملیں بچا اپنے وزراء کو رہے تھے، ECC کو بچا رہے تھے. خسرو بختیار جنہوں نے ECC میں جب بتایا گیا کہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہے تو آپ نے اجازت دے دی، اور اس میں بھی اکتفا نہ کیا. جب پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی، بڑھ گئی، پھر آپ نے ایک اور یہ اچنبے کی بات ہے کہ ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہوا PDM کی حکومت کے آخری دور میں کہ 190 کی اب ہمیں شوگر مل رہی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو یاد نہیں ہے. نہیں، یہاں چیک کر رہے نا. میں آپ کو وہاں تک بتایا جہاں مجھے پتا ہے کہ رپورٹ آئی کہ جو آپ نے ایکسپورٹیبل سرپلس موجود تھا، یہ رپورٹ بھی ہے، اور اس میں ایکسپورٹ نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس کے علم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں علم ہے نا، جن کی نہیں وہ پتا کر لینا. نہیں پتا کر لینا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کچھ ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں کہ کتنی اس کے بعد ایکسپورٹ ہوئی. اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر یہ بے چینی، بے تابی، بر وقت انتخابات کا ایشو دل کے قریب کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں، دل کے قریب کی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں ہے. یہ بڑی واضح بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سینسس اپروو کریں گے ہمیں 4.5 مہینے درکار ہوں گے. یہ عدالت کے سامنے کہا تھا، میرے سامنے نہیں کہا تھا. تو سینسس جب ہو گیا تو آپ کو 4.5 مہینے لگیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور 2 آخری سوال ہیں کیونکہ آپ کے بڑے قریب ترین ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی. آپ لوگ ویسے نمبر 1 اپنی جماعت بنانے جا رہے ہیں؟ افواہیں ہیں یا بات؟ آپ حکم کریں تو بنا دیتے ہیں. 168 جماعتیں ہیں، ایک اور بنا لیتے ہیں. تو یعنی کہ آپ دلچسپی نہیں رکھتے؟ نہیں، دلچسپی کی بات نہیں ہے. جماعت کی ضرورت ہوگی ملک کے اندر. یہ جو آج ملک کے حالات ہیں اس میں مجھے کم از کم وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے پولیٹیکل سسٹم میں، ہر جماعت میں. And you have nothing to offer? نہیں، maybe we have something to offer. Maybe. Time will tell. So آپ اس کو خارج الامکان نہیں کر رہے؟ نہیں، خارج الامکان سیاست میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ایک سیاسی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو پھر وہ سپیس کوئی تو فل کرے گا. انٹرسٹنگ سر. مگر مجھے بتائیے گا، مصطفیٰ ہمارے شو میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہائیبرڈ تھا اور PDM ہائیبرڈ پلس تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ان کی رائے ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. ان کی اپنی رائے ہوگی. ہائیبرڈ تو باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب دونوں نے کہا کہ ہم ہائیبرڈ ہیں. یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. اس کو سیم پیج کہتے ہیں سر. ذرا پارلیمان نہیں، ہائیبرڈ بھی کہا گیا. ہائیبرڈ بھی کہا؟ باجوہ صاحب نے بھی کہا اور عمران خان صاحب نے بھی کہا. عمران خان نے آن ریکارڈ کہا. جی، آن ریکارڈ کہا ہوا. اچھا، میں نے نہیں یہ سنا. ہائیبرڈ نظام تھا، مل کر کام کر رہے تھے ایک پیج. اس کو سیم پیج کہتے تھے، ہائیبرڈ نہیں کبھی کسی نے کہا. سنا ہے تو ہائیبرڈ دونوں نے یہ لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ حکومت آئی. PDM کی حکومت نہیں تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں PDM ایک حصے دار تھا. پیس پارٹی بھی تھی اس کے اندر، ANP بھی تھی، MKM بھی تھی. میرا نہیں خیال ہائیبرڈ تھی. میرا نہیں خیال. ایک عدم اعتماد کے ذریعے آئی تھی. اور اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا وہ باجوہ صاحب نے کر کے دیا تھا. دونوں نے اعتراف کیا. میں نہیں کہتا ہوں. یہ نگران سیٹ اپ بھی، نگران سیٹ اپ تو لیڈر اپوزیشن اور ہاؤس بناتے ہیں اسی طرح ہی. میرا خیال ہے وہ ذمہ داری تو ان کی ہے. ہائیبرڈ بنایا تو ہائیبرڈ ہوگا، لیکن بنایا ہے، بنا دیا ہے. ان کا کام ہے نگرانی کرنا. اس کے بعد چلے جائیں گے. یقین ہے آپ کو؟
پورا یقین ہے جی کہ جا رہے ہیں. جانا پڑے گا. کیا کر لیں گے ورنہ کیا کر لیں گے؟ ملک نہیں چلے گا. ہم کچھ بھی نہ کریں ملک نہیں چلے گا. موومنٹ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی سٹارٹ کریں گے پھر سے. ایم آر ڈی دیکھیں گے. ایم آر ڈی کی بات نہیں ہے. یہ نظام چل نہیں سکتا. آپ کے ملک کے چیلنجز سر آپ کی پوری پارٹی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر کے ایک نئے بیانیے کو ہائی جیک کر چکی ہے, جدھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے تو پورا آگے چلنے کا, پورا ڈیولپمنٹ اور کام کرنے کا پورا روڈ میپ دیا گیا. اور میں دیکھیں میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتا اس بات پہ. میں معذرت چاہتا ہوں اس بارے میں کہ ایک عدم اعتماد کے ذریعے آپ آئے ہیں. آپ نے کام کرنا تھا. بدقسمتی سے آپ وہ بہت سے فیصلے نہیں کر پائے. جو بھی وجوہات ہیں جو کرنے چاہیے تھے, کچھ فیصلے ہوئے, تو اس کا بوجھ آپ کو الیکشن میں برداشت کرنا پڑے گا. آپ کی توقع پہ پورا اترے شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم؟ جی میں پبلکلی جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب پھر میں نہ سمجھوں. ہاں سمجھ لوں. آئی کین اسٹاپ. آپ کی جو مرضی سمجھ لیں کہ میں یہ جو بات آپ پبلکلی نہیں کر سکتے, بندہ تعریف ہی پبلکلی کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا تو وہ نہیں بتاتا. میں دیکھیں میں نہ چلیے چھوڑ دیں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ادھر چھوڑ دیں. آپ کو اشارہ مل گیا ہے. واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر. تھینک یو.